نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دیکھنے اور سننے والے حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے آیت درود پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو تقریباً ہر کلمہ گو مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کو یہ آیہ مبارکہ تقریباً زبانی یاد ہے۔ اگر کسی کو آیت زبانی یاد نہیں ہے تو کم از کم اس آیت کا جو لب لباب ہے، جو اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، وہ کم از کم ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آیت درود قرآن کریم برہان رشید کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے نازل فرمائی ہے۔ آسان اور با محاورہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، ایسے سلام پیش کرو کہ جیسے ان کی ذات پہ سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا با محاورہ آسان سا ترجمہ ہے جو تقریباً ہر کلمہ گو مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے آج تک اس بات پہ غور نہیں کیا کہ یہ وہ آیت درود ہے جو ہر مسجد کی دیوار پہ لکھی گئی ہے، ہر کیلنڈر کی یہ زینت بنتی ہے، ہر خطبے کی ابتدا میں ہر خطیب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، ختمات شریفہ کے اندر بھی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور کہاں کہاں پہ حصول برکت کے لیے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے سوائے اس کا ترجمہ سمجھنے سے یا ترجمہ کرنے سے، اس سے جو اگلا مرحلہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے آیت درود کو کب نازل فرمایا اور کیوں نازل فرمایا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو عموماً ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور با محاورہ آسان جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے وہ ترجمہ کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور شان نزول بیان کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آیت درود جس بھی محفل میں جب بھی کوئی بندہ پڑھے گا تو سننے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اس وقت حضور کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو آیت مبارکہ پڑھنے کے فوراً بعد جو سننے والے سامعین ہیں ان کے اوپر ایک بار درود پاک پڑھنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، جب بھی آپ کہیں کسی مجلس میں کسی محفل میں آیت درود کی تلاوت سنیں تو کم از کم ایک مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ درود پاک کوئی عام سا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اگر اسی آیت پہ غور کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی۔ سب سے پہلے اس میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم برہان رشید کے ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ فرشتوں کا ذکر ہے تو بعد میں، اہل ایمان کا ذکر ہے تو بعد میں، پہلے اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے کہ میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کریم کی شان کیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اہل ایمان کو جتنے بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں
ان میں سے کوئی بھی حکم، کوئی بھی عمل اللہ کریم وہ خود نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں اہل ایمان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرتے ہیں ایمان والے۔ اللہ نے ہمیں حکم تو دیا ہے، لیکن وہ خود نماز تو نہیں پڑھتا، وہ خود نماز قائم تو نہیں کرتا۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے، وہ خود زکوٰۃ ادا نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والوں پہ۔ اللہ کریم جل جلالہ وہ خود روزہ نہیں رکھتا۔ حج کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا ہے، وہ خود تو نہیں کرتا۔ الغرض جتنے بھی اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں احکامات نازل فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ نماز ادا کریں تو اہل ایمان، زکوٰۃ ادا کریں تو اہل ایمان، حج ادا کریں تو اہل ایمان، روزے کی ادائیگی کریں تو اہل ایمان، صدقات و خیرات کریں تو اہل ایمان۔ جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں اللہ کریم جل جلالہ نے سارے کے سارے اہل ایمان کو حکم دیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حکم ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود کیا کرتی ہے؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہ جتنے بھی احکامات پیچھے بیان کیے گئے فرمائے یہ سارے کام تم کرو۔ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ پہلے خود کر کے دکھا رہا ہے، پھر اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ جیسے تمہارا پروردگار اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، تاکہ جب تم اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر کے محبوب کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو گے تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی بہتر فرما دے گا، اور تمہاری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم برہان رشید کی اس آیت کے یہ الفاظ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہ کتنے حسین الفاظ ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات انسانیت کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، کیا یہ جو ہوا چلتی ہے اللہ تعالیٰ یہ خود چلاتا ہے، اس کے حکم سے چلتی ہے، لیکن اس کام کو بائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ بارش کا فرشتہ ہے، ہوا چلانے والا فرشتہ ہے، سورج پہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، چاند پہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، حتیٰ کہ انسان جو دنیا سے جاتا ہے اس کو دنیا سے الوداع کہنے کے لیے بھی فرشتے یعنی حضرت ملک الموت کی ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ کریم نے جب یہ ساری کائنات بنا کے فرشتوں کے سپرد کر کے انہیں حکم فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، پروردگار تو خود کیا کرتا ہے؟ تو حریم کبریا سے صدا آتی ہے ان اللہ، تمہارا پروردگار وہ ہے جو اپنے محبوب کی ذات پہ ہر وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا بھیجتا رہتا ہے۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی ذات کا تعارف آیت درود میں اس انداز میں کروایا کہ بے شک اللہ۔ اب اس میں بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اپنی ذات کا ذکر پہلے فرما رہا ہے کہ اللہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام کب سے کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب سے پروردگار کی ذات ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گی، جیسا کہ قرآن کریم برہان رشید کی سورہ رحمان شریف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جب وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے
اس کا مطلب ہے کہ حضور کی ذات پہ درود شریف کا جو نذرانہ ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہے گا۔ جب سے کریم رب کی ذات ہے تب سے محبوب کی ذات پہ درود شریف ہے، اور جب تک اس کی ذات پاک ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو حضور کی ذات پہ ہدیہ درود پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ تو ناظرین کرام، آیت درود کے اندر کتنے نکات ہیں کسی نے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں بات کو طویل نہیں کروں گا تاکہ میرے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے مسئلہ آسان رہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے کتنے حسین انداز میں فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، اور صرف وہ خود نہیں کر رہا بلکہ اس نے وملائکتہ، سارے فرشتوں کو بھی اسی کام پہ لگا رکھا ہے۔ یہ کتنا اچھا عمل ہے، کتنا اعلیٰ وظیفہ ہے کہ جو بنانے والا خود بھی کر رہا ہے اور فرشتوں سے بھی کروا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اس کی رضا یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ لوگ جو توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو رسالت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حکم دیتا ہے، اے ایمان والو تم بھی اس عمل کے اندر آؤ اور میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اب آیت درود کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے صرف مطلق حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اب یہ مطلق حکم ہے۔ جب کسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید کے حوالے سے یہ بات یاد رکھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی آیت کے اندر کوئی مطلق حکم ارشاد فرمائے تو پھر اس مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مطلق حکم ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام کے نذرانے محبوب کی ذات پہ پیش کرو۔ تو جب یہ مطلق حکم آ گیا تو اس میں سوال و جواب کی جو نشست ہے، سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، اب یہ ایمان والوں کی محبت ہے، ایمان والوں کی مرضی ہے، چاہے تو کوئی اذان سے پہلے پڑھے، چاہے تو کوئی اذان کے بعد پڑھے، چاہے کوئی کھڑے ہو کے پڑھے، چاہے کوئی بیٹھ کے پڑھے، صرف مطلق حکم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، جب اللہ کریم جل جلالہ نے مطلق حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بھی پڑھو، جیسے بھی پڑھو، جس انداز میں بھی پڑھو گے، تمہارا پڑھا ہوا درود پاک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس وقت قبول فرما لیتا ہے، اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور حضور خود اس کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ درود پاک وہ عمل اور وہ وظیفہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اسے جب بھی پڑھا جائے، جیسے بھی پڑھا جائے، جس انداز میں بھی پڑھا جائے، اللہ کریم کو اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ محبت ہی اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ کریم پڑھنے والے کو نہیں دیکھتا، جن کی ذات پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس ہدیہ درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس آیت درود کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی حضور کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زمانہ بچپن سے اور ہمارے آباء و اجداد بھی زمانہ بچپن سے اس آیت کو سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور ہر کسی کے ذہن میں اس کا لب لباب، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے کس موقع پہ اور کب نازل فرمایا؟ تو آئیے میں گزارش کرتا ہوں، اسلام اور کفر کے درمیان جو تیسری بڑی جنگ ہوئی، جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، اور اسے قرآن کریم برہان رشید نے غزوہ احزاب کا نام بھی دیا ہے، اور احزاب قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ کریم نے احزاب کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، جس سورت کے اندر یہ آیت درود بھی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر
آیت ختم نبوت بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب یہ غزوہ خندق ہوا تو غزوہ خندق کے اندر اللہ کریم نے کمال فضل اور کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کریم نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو جب اللہ کریم جل جلالہ نے صحابہ کو، یعنی اہل ایمان کو، اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی، تو اس سے پہلے غزوہ احد بھی گزر چکی ہے اور غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے۔ اب ان دونوں جنگوں کے بعد جب یہ غزوہ خندق ہوا تو اس وقت اللہ کریم جل جلالہ نے اسلام کو اور اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو فتح عطا فرمانے کے بعد جب مسلمان اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تو اس وقت اللہ کریم جل جلالہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ جب اپنے گھروں کو تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے اور حضور کو مبارکیں دی جا رہی ہیں۔ اچانک مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہو کہ آج کے بعد ہم مسلمانوں کے خلاف چلنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ بدر بھی ہم ہار چکے ہیں، احد بھی ہار چکے ہیں، خندق بھی ہار چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اب ان کے خلاف نہ آواز اٹھانی چاہیے، نہ تلوار اٹھانی چاہیے، اور نہ ان کے خلاف ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کفار اور مشرکین پلیٹ میں رکھ کے مسلمانوں کو خود کامیابی دے رہے تھے۔ اس میٹنگ میں ایک بندے نے مشورہ دیا، اس نے کہا جی نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سارے معاملات مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خود ان کے گھر میں جا کے ان کو کامیابی دی ہے، تو لہٰذا ہم یہ تو نہیں کر سکتے۔ پھر کہا گیا جی ہمیں مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ صبح و شام مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ذاتی قتل نہیں کر سکتے، تلوار سے نہیں کر سکتے، تو زبانی جو قتل کیا جاتا ہے کم از کم وہ تو ہمیں سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں رک کے یہ بات عرض کروں گا کہ کسی کی شخصیت کا زبانی قتل کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آج ہم لوگ اپنے بات پہ اور اپنے آپ پہ غور کریں کہ جب ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے، تو اس وقت ہم جگہ جگہ پہ بیٹھ کے اس کی مخالفت کر کے اس کے کردار کے اوپر آوازیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہی کام مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں آج کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ صبح شام ان کی مخالفت کرنی چاہیے، جہاں پہ بھی بیٹھیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے نبی کے خلاف صبح شام یہ باتیں کرنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک بہت پریشان ہوا کہ اب یہ لوگ جن کو میں جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، یہ لوگ اب میرے خلاف زبان درازی کریں گے، شخصیت کا زبانی قتل کریں گے اور میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں، اس کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا جس کردار کی گواہی اللہ کا قرآن اس انداز میں دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بڑے بڑے اخلاق والے دنیا میں آئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس طرح اخلاق والا آمنہ کا لال ہے، اس طرح کا اللہ اور اچھا اخلاق اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ تو جب حضور نے یہ بات سنی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا دل مبارک اس وجہ سے پریشان ہوا کہ میں تو ان کو جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، تو یہ لوگ میرے کردار پہ باتیں کریں گے۔ تو اس وقت اللہ کریم جل جلالہ نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل جاؤ زمین کے اوپر، میرے محبوب کا دل مبارک بڑا پریشان ہے اور میرا محبوب یہ بات سوچ رہا ہے کہ یہ میرے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے اور یہ باتیں کریں گے، میرے خلاف زبانیں چلائیں گے۔ تو جبریل میرے محبوب کو یہ حکم اور یہ پیغام دے کے آؤ کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جتنی مرضی کوششیں کر لے آپ کے کردار کے اوپر بات کرنے کی اور آپ کے اوپر زبانیں چلانے کی، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں کہ کائنات کو بنانے والا پروردگار صبح و شام اپنے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی یہی کام کرواتا ہے
اور وہ اہل ایمان کو بھی یہی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو رہا ان کا مسئلہ، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا قیامت تک، بلکہ صبح قیامت تک اور قیامت کے دن بھی جو چیز جاری رہے گی وہ یا خدا کا ذکر رہے گا یا پھر مصطفیٰ کا ذکر رہے گا، جسے اہل ایمان اپنی زبانوں سے صبح و شام حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبح و شام حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔